السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم منصب رسالت پڑھ رہے تھے، تو اس کا آج تیسرا جز جو ہے وہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ جو ہے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان نبیوں کا پیغام اسی قوم اور قبیلے کے لیے تھا جس کی طرف وہ بھیجے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، لیکن ان نبیوں کا جو پیغام تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا تھا، وہ صرف ان کی قوم کے لیے ہوتا تھا۔ البتہ ایک مسلمان کے لیے جملہ انبیاء اور رسول پر ایمان لانا اسلام کے لیے اہم جز ہے، یعنی مسلمان جو ہے جملہ انبیاء پر یہ جو ایمان لانا مومن کا، یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے کفر کو مستلزم ہے، یعنی اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انسان انکار کرے گا تو اس پہ کیا ہو جائے گا؟ کفر لازم ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی اور رسول ہیں، اور جتنے بھی بے شمار نبی اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ان کا پیغام جو صرف اپنی اپنی قوم کے لیے تھا، اور جملے انبیاء پر جو ہے ایمان لانا اسلام کے لیے ایک اہم جز ہے، اور اس کا انکار کرنے اگر بندہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر کو ملتزم، یعنی اس پہ کفر لازم ہو جائے گا۔ تو اتنا ہی، 2-3 باتیں ہیں، فی الحال اتنا ہی یاد رکھنا ہے۔